یہ کراچی میں ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے تحت قائم کیا گیا مرکز ہے جو اس بیماری میں مبتلا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو دوسرے افراد کی نسبت زندگی کے معاملات سے نمٹنے کے لیے زیادہ پیچیدگیوں کا سامنا رہتا ہے۔ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کی سی ای او سمر نقوی نے ڈوائچے ویلے کو بتایا کہ اگر چھوٹی عمر میں ان خصوصی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ بچے معاشرے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جن کو ڈاؤن سنڈروم ہوتا ہے ان کے اندر انٹلیکچوئل اور ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہوتی ہیں جو کہ بہت آسانی سے تھیراپی کے ذریعے ارلی انٹرونشن کے ذریعے ان کی آؤٹ کم بہت بہتر کر سکتی ہیں۔ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام کی بنیاد یہ ہے کہ ہم ایک انکلوسیو معاشرے کی کریشن کریں جس کے اندر فرق نہیں دیکھا جائے، سملیرٹیز دیکھی جائیں، انڈرسٹینڈ کی جائیں کہ فرق جو ہیں بھی وہ خوبصورت بناتے ہیں زندگی۔ زارا علائی خود بھی ڈاؤن سنڈروم میں مبتلا ہیں اور اب وہ اس پروگرام کے ساتھ بطور استاد منسلک ہیں۔ کہتی ہیں انہیں پڑھانے کا شوق بچپن سے ہی تھا اور انہوں نے اپنے جیسے بچوں کو پڑھانے کا کام چیلنج سمجھ کر قبول کیا ہے۔ بہت اچھی لگتی ہے یہ بچے کو پڑھائے میں۔ ابھی میں ایک رول ماڈل ہوں میں فار آل دا چلڈرن ود ڈاؤن سنڈروم آئی کیری SPI کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام فار ایوری چائلڈ۔ وہ ایسے کام کا جو آج کل اور چیلنجز بہت ہوتی ہے۔ کراچی ڈاؤن سنڈروم سینٹر میں کم سن بچوں کے لیے ابتدائی طور پر مختلف نشستوں کے ذریعے تدریس کا بندوبست کیا گیا ہے۔ 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کو کمپیوٹر کلاسز کے ذریعے پینٹنگ اور ڈیزائننگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ سربراہ کراچی ڈاؤن سنڈروم پروگرام سمر نقوی کا کہنا ہے کہ اس سینٹر میں تربیت کے بعد بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ عام بچوں کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم تعلیم کے ایمبٹ میں شروع میں ان کو ارلی پری اسکول دیتے ہیں۔ جب بچہ 2 سے 3 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو اس دوران بہت کروشل ٹائم ہوتا ہے۔ ہم اس دوران بچے کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم اسکول میں جا سکے۔ ہمارے بچے جب 3 سے 4 سال کے ہو جاتے ہیں تو مین اسٹریم پارٹنر اسکولز میں باقی بچوں کے ساتھ، عام بچوں کے ساتھ، ٹپکلی ڈیولپنگ بچوں کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں۔ تو تقریباً 50 بچے جو ہمارے پری اسکول سے گریجویٹ کیے ہیں وہ مین اسٹریم اسکولز کے اندر عام بچوں کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن شروع کے اندر ان کو جو تھوڑی ضرورت ہوتی ہے ایڈیشنل سپورٹ کی وہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ ڈاؤن سنڈروم سے متاثرہ ہر بچے میں اس مرض کی علامات مختلف ہوتی ہیں، تاہم اس بیماری میں مبتلا بچوں کی شکلیں غیر معمولی طور پر مماثلت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ اس بیماری کا علاج ممکن نہیں۔ ماں باپ کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں، بعد میں نہیں ہوا، ہم نہیں رہے تو اس بچے کا کیا ہوگا۔ اب مینٹل ریٹارڈیشن تو مائلڈ بھی ہو سکتی ہے، سیویئر بھی ہو سکتی ہے۔ مائلڈ، ماڈریٹ، سیویئر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ۔ لیکن از دیئر اینی ٹریٹمنٹ، اینی میڈیسن وچ کوڈ کیور دا فزیکل ہینڈیکیپ آف اے ڈاؤن سنڈروم چائلڈ؟ No, there is no such treatment available in the whole world up till now. ڈاؤن سنڈروم سینٹر میں زیر تربیت بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی مطمئن دکھائی دیتے ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر معاشرے کا کارآمد جز بن سکیں گے۔ زیر تربیت ایک بچے کی والدہ زرین خان کہتی ہیں KDSP is just like a family. تو ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے، we have a place to go and that place is KDSP. تو ہمارا مسئلہ ہمیشہ سنا گیا ہے اور اس کو ریزالو کیا گیا ہے and we are very much satisfied with the services that KDSP is providing to our child. ڈاؤن سنڈروم پروگرام کے تحت بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہنر مند بنانے کے لیے بھی کھڈی پر رنگ برنگے رگ تیار کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ڈاؤن سنڈروم ویسے تو ناقابل علاج طبی حالت ہے، تاہم ماہرین کے مطابق تعلیم و تربیت اور تھراپی کے ذریعے بچوں کی نشو و نما کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کراچی ڈاؤن سنڈروم سینٹر اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ رفعت سعید، DW اردو، کراچی۔